السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ موجود ہوں، جس میں آج ہم پڑھیں گے 9th کلاس اردو میں شامل نصاب میں ایک سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف مولانا شبلی نعمانی کے انٹروڈکشن تعارف کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم سبق کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کو دیکھیں گے اور سبق کے پیراگراف کی تشریح کریں گے، آسان لفظوں میں بیان کریں گے۔ تو مجھے امید ہے اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اچھے سے اچھے نمبر لے سکتے ہیں اور آپ اپنے سلیبس کو کور کر سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا سبق ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہجرت نبوی، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہجرت نبوی تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہجرت ہے، ہجرت کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے جانا، تو یہ ہوتی ہے ہجرت۔ نبوی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یعنی کہ ہجرت نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، جب کفار نے مختلف قسم کے مظالم، مختلف قسم کے ظلم شروع کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہجرت کا پیغام آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام آیا کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ تو مولانا شبلی نعمانی نے جو ایک کتاب لکھی ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کتاب میں سے ایک یہ ٹکڑا، ایک چھوٹا سا سبق جو دیا گیا ہے اس نصاب میں شامل ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اس کے مقاصد پڑھنے کے ہیں طلباء کو تبلیغ اسلام کی ابتدائی مشکلات سے آگاہ کرنا، کہ جب شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، اسلام کی دعوت دی لوگوں کو، جب لوگ بھٹکے ہوئے تھے، لوگ جاہل تھے، بھٹکے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں دین اسلام کی دعوت دی، اسلام کی تبلیغ کی۔ نمبر 2 پہ ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نگاری سے روشناس کرانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، زندگی ہے، سیرت ہے، اس کے بارے میں بتانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، جس طرح آپ نے لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے ساتھ زندگی بسر کی، گزاری، تو اس کے بارے میں بتانا۔ نمبر 3 پہ ہے مذہبی الفاظ و تراکیب سے متعارف کروانا، جو یہاں پہ الفاظ مذہبی لحاظ سے یا قومی لحاظ سے استعمال ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بتانا۔ تاریخ اسلام سے روشناس کرتے ہوئے طلباء کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کرنا، یعنی کہ تاریخ اسلام سے واقفیت کروانا بچوں کو، اور ان کے دلوں میں ایک جو اسلامی جذبہ ہوتا ہے وہ پیدا کرنا، بیدار کرنا۔ نمبر 5 پہ ہے طلباء کو بتانا کہ حق و صداقت کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ جب بھی آپ سچی بات کریں گے، جب بھی آپ کسی کام کو حق و صداقت کے ساتھ کریں گے، تو اس میں مختلف جو مشکلات ہیں ان کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ تو چلتے ہیں جی سبق کی طرف۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، تو اس سبق کو سٹارٹ کیا ہے مولانا شبلی نعمانی نے، یعنی کہ اس منظر کو پیش کیا ہے جب ہر طرف کفار کیا ہے، وہ ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے یا مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت جب کہ دعوت حق یہاں پہ مرکب اضافی گرامر کی روح سے ہے، یعنی کہ حق کی دعوت دینا، کہ جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، ہر طرف کیا ہے، ظلم ہی ظلم تھا۔ تو حافظ عالم سے مراد پوری دنیا یا اس پوری کائنات کا جو حافظ ہے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ تو پھر کیا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہر طرف لوگ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، کفار مسلمانوں پر ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دارالایمان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس سے مراد مقدس پاکیزہ جسم، وجود کہتے ہیں جسم کو، مقدس پاکیزہ یا پاک، تو اس سے مراد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، جو ان لوگوں کا، ان کفار کا حقیقی ہدف تھا، نشانہ تھا، ان ستمگاروں کا، یعنی ظلم کرنے والے جو لوگ تھے، ان کا جو حقیقی ہدف تھا، نشانہ، وہ کون تھے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آئے، کوئی حکم آئے، تو میں نیکسٹ جو اگلا پروگرام وہ بناؤں۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا، اس سے مراد یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور پھر کیا ہے، نبوت کا 13واں سال، یعنی کہ اس وقت آپ کی جو عمر ہے وہ 53 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جب نبوت کا 13واں سال شروع ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی، نبوت کا 13واں سال تھا، جب 13 سال مکمل ہو چکے تھے یا 13واں سال چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے۔ تو وہی الہی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مطابق، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ جب صحابہ اکثر مدینے پہنچ چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مدینے کا عزم فرمایا، ارادہ فرمایا۔ قریش نے جب دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، جب کفار نے دیکھا یا قریش نے دیکھا کہ مسلمان تو مدینے میں جا کر زیادہ وسیع ہوتے جا رہے ہیں، زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں، مسلمان طاقت میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں، یعنی کہ قریش کے جو لوگ تھے انہوں نے مختلف رائیں پیش کیں، اپنے مختلف جو مشورے وہ پیش کیے۔ ان میں سے ایک نے کہا نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک نے یہ رائے دی، اپنی رائے پیش کی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر، زنجیریں ڈال کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور ان کو ایک مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا چاہیے، یعنی کہ اس وطن سے نکال کے کسی اور ملک بھیج دینا چاہیے۔ ابو جہل جو ان کو سردار تھا، کفار کا سردار تھا، تو اس نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو، یعنی کہ ہر ایک قبیلے سے ہم کیا کریں، اپنے جو قریش کے قبیلے ہیں ان میں سے ہر ایک قبیلے میں سے ایک شخص کو نکال لیں، اس کو منتخب کریں، اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ یعنی کہ اگر ہم مل کر ایک شخص لے لیں ہر قبیلے میں سے، اور ہم ایک اکٹھے ہو کے گروہ کی صورت میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
خاتمہ کر دیں تو کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا، یعنی کہ ان کا جو خون ہے، یعنی کہ اگر ہم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں یا ان کو مار دیتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ ایک شخص پہ قتل کا جو ذمہ ہے وہ ایک شخص کے اوپر نہیں آئے گا، تو تمام قبائل میں بڑھ جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آل ہاشم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، ہاشمی قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، خاندان تھا، تو آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ تو جو آل ہاشم ہیں، یعنی کہ جو ہاشم کی اولاد ہیں یا خاندان ہاشم ہیں، وہ تمام قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا، سب نے اس پر اتفاق کیا کہ اس فیصلے کو مان لینا چاہیے اور ہمیں مل کر یہ کام کرنا چاہیے، اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارکہ محاصرہ کر لیا، یعنی دیکھتے ہی دیکھے کچھ لمحے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا انہوں نے گھیرا کر لیا، محاصرہ کر لیا، گھیرا ڈال لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، معیوب برا سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ تو اہل عرب کیا تھے؟ وہ کسی بھی زنانہ گھر کے اندر، زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے جو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، یعنی کہ اس قدر دشمنی تھی، عداوت کا معنی ہے دشمنی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا۔ ایک طرف تو آپ سے شدید دشمنی تھی، لیکن دوسری طرف کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر، یعنی کہ آپ کی ایمانداری پر یہ اتنا اعتماد تھا، اتنا وہ اعتماد کرتے تھے کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تو آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا، یعنی کہ کچھ امانتیں جو بھی مال اسباب ان کا ہوتا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رکھتے تھے۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھی، آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تو میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، یعنی کہ سو جانا، اور صبح کو سب کی امانتیں واپس جا کر دے آنا۔ تو یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر، یہاں پہ جناب امیر یہ بھی امپورٹنٹ ہے، جناب امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، یعنی کہ جناب امیر سے مراد حضرت علی ہیں۔ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب، یعنی کہ سونے کا خواب، بستر خواب سے مراد جہاں پہ سونے کا پلنگ قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، لیکن فاتح خیبر کے لیے، فاتح خیبر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، تو ان کے لیے یہ کیا تھا؟ فرش گل تھا، پھولوں کی سیج تھی، پھولوں کی سیج۔ کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، رات زیادہ گزر گئی، محاصرہ کرنا، گھیرا ڈال لینا، تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے اور کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، عزیز پیارا ہے، لیکن تیرے فرزند، تیرے جو بندے ہیں مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، یعنی کہ پہلے ان کے ساتھ مشورہ ہو چکا تھا۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ جبل سور کہتے ہیں، غار کا نام ہے، غار سور جس کو بولتے ہیں، اس میں جا کر دونوں پوشیدہ ہوئے، چھپ گئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے، یعنی کہ مخلوق کے بوسہ گاہ بنی ہوئی ہے، مخلوق کا بوسہ دینے کی جگہ ہے وہاں پہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، بالکل ابھی تازہ یعنی کہ نوجوان تھے، شب کو غار میں ساتھ سوتے، رات کو وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، حضرت ابوبکر صدیق کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ اور حضرت ابوبکر صدیق ان کا دودھ پی لیتے۔ اسی طرح وہ گزارا انہوں نے کیا۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن حشام نے لکھا ہے، انہوں نے اپنی ایک روایت میں لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی تھی۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر سے مراد حضرت علی، ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھنا اور چھوڑ دیا۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے تلاش کرتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے، یعنی کہ اس غار کے منہ پر جو انٹر ہونے کا دروازہ ہوتا ہے یا انٹر ہونے کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے۔ جب انہوں نے یہ خبر سنی یا دشمنوں کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا غمزدہ ہوئے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جوشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ جب اس نے سنا تو انعام لینے کی لالچ میں یا انعام کے لالچ میں وہ نکلا۔ اسی حالت میں آپ روانہ ہو رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کر روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالنے کا حملہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس نے سوچا کہ جہاں پہ تیر رکھے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ترکش سے فال کے تیر نکالے کے حملہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس نے سوچا حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گرا بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی، لیکن اس کے ذہن میں پھر خیال آیا کہ مجھے تو 100 اونٹ انعام حاصل کرنے ہیں۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار یعنی کہ اس بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، نیچے چلے گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر پھار نکالی۔ اب یعنی کہ پہلے کے فال نکال کے پہلے وہ کیا اندازہ لگاتے تھے، اپنے ججمنٹ لگاتے تھے، یہ طے کرتے تھے کہ کیا مجھے تیر چلانا چاہیے یا نہیں۔ اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی، لیکن دوبارہ مقرر کہتے ہیں ریپیٹ کرنا، دوبارہ کرنا، تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ اب یہ کچھ اور آثار ہیں، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور معجزات ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے، کہ مجھے اب لکھ دیں کہ مجھے اب کچھ نہیں وہ کہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، پہلے لوگوں کو خبر پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہمتاً چشم انتظار تھا، یعنی کہ اکٹھے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہو جاتے، صبح سویرے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، اہل عرب لو تم
جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا، تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ تو یہ تھا سبق آج کا ہمارا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔